میرے دوست بزرگوں، سب سے پہلے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں قسم کھا کر فرماتا ہے مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا 10 رات مراد لیے ہیں، حج کے مہینے کے شروع کے 10 راتیں مراد لیے ہیں۔ ان 10 راتوں کی قسم اللہ رب ذوالجلال کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کے فضیلت، اس کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے 10 دن کی قسم کیوں نہیں کھائی، 10 راتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی حساب کے اعتبار سے دن کا آغاز جو ہے وہ شام سے ہوتا ہے، رات سے ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب تک، اگلے دن مغرب تک وہ دن رہتا ہے۔ جیسے کل مغرب کے بعد سے جمعے کی رات شروع ہو گئی اور جمعہ کا دن جو ہے مغرب تک رہتا ہے، پھر جب مغرب ہوتی ہے تو سنیچر کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی حساب کے اعتبار سے رات افضل ہے اور دن اس کے تابع ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم نہیں کھائی۔ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، یہ 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں۔ اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں یوں آئی ہے اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں میں نیک اعمال کرے تو وہ نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے باقی دنوں کے مقابلے میں۔ باقی دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرے وہ نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی جہاد میں جائے تو کیا جہاد میں جانے والا افضل نہیں ہوگا؟ جہاد والا عمل اس سے بہتر نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد والا عمل بھی اس سے بہتر نہیں ہوگا، ہاں وہ شخص جائے اور شہید ہو جائے وہ بہتر ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه ایام من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سے کوئی دن اس 10 دنوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر نہیں، اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں نیک اعمال کیے جائیں۔ یعنی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، باقی دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو اتنا محبوب پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، لیکن الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع ذلك بشيء، لیکن ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نکلا اور مال اور دولت کے ساتھ نکلا ہو، جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو، لیکن وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا،
یعنی شہید ہو گیا ہے تو پھر وہ ان سے افضل ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں جتنا نیک اعمال کریں گے اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، مگر ہمارا عمل ان 10 دنوں میں خرافات کرنے میں ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم نیک عمل کرنے کے بجائے زیادہ تر گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے نظر آتے ہیں، زیادہ اللہ کے احکام کو توڑنے والے نظر آتے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے نظر آتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 10 دنوں میں اللہ کے ان 10 دنوں میں عبادت کرے تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر وہ 10 دنوں میں عبادت کرے گا تو غیر رمضان میں بقیہ دنوں میں دن پر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ بقیہ دنوں میں دن میں روزہ رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور رات کو تہجد پڑھنے کے برابر، شب قدر میں تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اتنی فضیلت والی رات ہے، یہ دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان 10 دنوں میں کوئی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے بقیہ دنوں کے مقابلے میں، کہ ان میں سے اگر کوئی دن میں روزہ رکھتا ہے یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، اگر کوئی اس میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ہر دن میں سے ایک دن روزہ رکھتا ہے، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ وقیام لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، اور اگر کوئی اس میں سے ان 10 دنوں میں سے رات کو جاگتا ہے وہ شب قدر کے جاگنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ اگر کوئی دن میں روزہ رکھتا ہے تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر رات کو جاگتا ہے اسے شب قدر کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ آج ہم لوگ رات کو گوا دیتے ہیں ایسے ہی لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، بے جا اسراف میں رات کو گوا دیتے ہیں، لیکن یہ ساری فضیلت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ ان فضیلتوں کی بہت اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ان ساری فضیلتوں کی اہمیت ہونی چاہیے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، نیکی کے راستے پر چل سکیں، نیک کام کر سکیں۔ جتنا ہم ان 10 دنوں میں نیک اعمال کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کریں، ان 10 دنوں کی قدر کریں، ان کو لہو و لعب میں نہ گوا دیں، نماز کے پابند بنیں، نیک کام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ تو میرے دوست بزرگ، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں بہت فضیلت والی